اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی مقدمہ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں، وہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج جو ہے عاشور کا دن ہے اور ہمارا ٹاپک بھی یوم عاشور ہے کہ 10 محرم کو یوم عاشور کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ رونا بدعت ہے یا سنت رسول ہے۔ تو نواسۂ رسول کی شان کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے جو ہے میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کی جو ہے کیا سلسلہ نسب تھا، صحیح ہے، ان کا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ ملتا ہے اس کی پوری تفصیل آپ کو بیان کروں گا اور ساری باتیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن آج کے ہمارے ٹاپک میں یہ شامل نہیں ہے کہ کربلا کی جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، جو بات ہوئی تھی، حادثہ جو بھی ہوا تھا، صحیح ہے، اس میں جو ہے کیا وجہ بنی تھی، کیوں ہوا تھا اور کس لیے ہوا تھا، کیونکہ مفکر اور علماء کرام میں بہت زیادہ تضاد پایا گیا ہے، تو میں کوئی بھی وہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں جس میں بہت زیادہ تضاد پایا جائے۔ تو آپ کو اس کی پوری میں تفصیل بتاؤں گا کہ عاشور کو 10 محرم کو یوم عاشور کیوں کہتے ہیں، اور امام حسین کی شان میں رونا جو ہے، ان کی شہادت پہ رونا جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے یا وہ سنت رسول کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے کا کیا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کا دنیا بنانے کا کیا مقصد تھا۔ اس میں پہلے آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ میری ریسرچ جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا، ان کو تخلیق کرنے کا، ان کو دنیا میں لانے کا، آخری نبی بنانے کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ اس دنیا کو بنانے کے بکھیڑے میں، جھمیلے میں ہی نہیں پڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو دنیا میں نازل نہیں کرنا چاہتا، ان کو بنانا نہیں چاہتا، ان کی تخلیق نہیں کرتا تو اللہ پاک دنیا کے جھمیلے میں ہی نہیں پڑتا۔ تو تخلیق کائنات کی وجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نواسۂ رسول کی کیا اہمیت ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ واحد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، صحیح ہے۔ خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے، خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ تیرے رب جیسا کوئی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں ہے؟ باقی سب بنایا ہوا کارخانہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ اس نے انسان کو پیدا کیا، ساری دنیا کی افضل، حسین اور خوبصورت مخلوق۔ زمین میں جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، آسمانوں میں جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور انسان یعنی ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی تمہارے لیے بنایا ہے اور اس دنیا کے پیچھے لگ کے مجھے بھول مت جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان سے کہ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس دنیا کے پیچھے لگ کے مجھے مت بھول جانا، کہ تم کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، کہ تم اللہ کے لیے ہی بنے ہو اور دنیا تمہارے لیے بنی ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے، پیدائش ہے، زندگی ہے، موت ہے، اس کے بعد قبر ہے، ایک نظام کے تحت بنایا گیا ہے، صحیح ہے۔ آنے کا راستہ آسان کیا گیا، پھر زندگی دی گئی، پھر موت دی جائے گی، پھر اسے قبر میں ڈالا جائے گا، پھر جب اللہ چاہے گا قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ تو ہے دنیا بنانے کا مقصد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے ایک امتحان کا بنائی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا میں ایک امتحان دے رہے ہیں، ایک پرچہ دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں نکلنا ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ڈال دے گا اور پھر جب اس کا حکم ہوگا پھر قبر سے جو ہے سب زندہ دوبارہ جوان اٹھیں گے اور اپنے دنیا کے کارناموں کا
حساب دیں گے انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں عاشورہ کیا ہے، 10 محرم کو یوم عاشور کیوں کہتے ہیں۔ عاشور جو لفظ ہے یہ عشر سے نکلا ہے، عشر سے بنا ہوا ہے، جو کہ جس کے معنی 10ویں کے معنی، جس کے معنی 10ویں ہیں، 10ویں کے معنی ہیں۔ عاشورہ کو عاشورہ کہنے کی کئی بڑی وجوہات ہیں۔ یہ ماہ محرم کی 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس لیے عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 10 ایام کو بزرگی عطا فرمائی ہے۔ عاشورہ اس میں 10ویں منزل کے اوپر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کو خصوصی رحمتیں عطا فرمائی تھی، اس نسبت سے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا واقعہ جو عاشورہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ حضرت امام حسین کو مرتبہ شہادت حاصل ہوا تھا۔ سب سے بڑا تو یہ جو ہے کہ کہتے ہیں عاشورہ کا جو ہے واقعہ ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو عاشورہ کے چند بڑے واقعات جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ یہ عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق جو ہے عرش پہ استوا فرمایا تھا۔ اسی دن جو ہے پہلی بارش ہوئی تھی، اسی دن پہلی رحمت نازل ہوئی تھی، صحیح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جو ہے وہ 10 محرم کے دن ہی قبول ہوئی تھی، اور بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، صحیح ہے۔ حضرت ادریس کو مقام بلندی کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ کنارے سے لگی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور 10 محرم کو ہی نار نمرود سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد کی توبہ بھی جو ہے وہ 10 محرم کو ہی قبول ہوئی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو ہے حکومت بھی ان کو 10 محرم کو واپس ملی تھی۔ حضرت ایوب کی تکلیف بھی 10 محرم کو دور ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جادوگروں کے اوپر جو ہے غالب آئے تھے، جو غالب آ گئے تھے جادوگروں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، صحیح ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سمندر پار کیا تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے سمندر پار کر گئے، اور اسی سمندر میں فرعون جو ہے اپنا لشکر لے کے اتر گیا، اور پھر اسی میں غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فتح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح جو ہے وہ 10 محرم والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی جو ہے 10 محرم والے دن پیدا ہوئے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بھی 10 محرم والے دن باہر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی جو ہے وہ 10 محرم کو ہی واپس آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کنویں سے نکالے گئے تھے، 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کو ان کو آزادی ملی تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 10 محرم والے دن پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا، جو ان کا پہلا نکاح تھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ تو تھی عاشورہ اور 10 محرم کے دن ہونے والے بڑے واقعات۔ آئیے چلتے ہیں آگے اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرا اللہ چاہتا تو نبی کی نواسی کی شہادت کسی اور مہینے میں بھی ہوتی۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، محرم کے علاوہ اور 11 مہینے بھی تھے، لیکن میرے نبی کی نواسی کی شہادت جو ہے وہ اللہ پاک نے محرم میں ہی مقرر کر رکھی تھی، ورنہ جو ہے رمضان کا مہینہ بہت افضل ترین مہینہ ہے، اور ذی الحج کا مہینہ بہت افضل ترین مہینہ ہے، لیکن جو ہے اللہ پاک نے جو ہے امام حسین کی شہادت جو ہے وہ محرم کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور خاص کر 10 محرم یوم عاشور کے دن کے لیے۔ یہ بہت پہلے سے طے شدہ بات تھی، صحیح ہے۔ اس پہ عمل جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد، حضرت علی کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن یہ طے جو ہے وہ بہت زمانے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، جس کا علم رسول اللہ کو پہلے سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کی جولی میں محرم اس لیے ڈالا ہے کہ وہ اسلام کے پہلے مہینے میں جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کے لیے سب کچھ جٹانا پڑے تو جٹا دو، اور اللہ پاک کو جو ہے حاصل کر لو، اللہ پاک کو پا لو۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ صحیح ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے آپ کو دنیا کی ہر چیز جٹانی پڑے، جٹا دو۔ اس کی مثال جو ہے وہ نواسہ رسول آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت ہو گئی محرم کے دن، صحیح، محرم 10 محرم کے دن۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، سنو میرے بھائیوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری کائنات کو دیکھا، اور اس میں سے عرب کو چھانٹا، صحیح ہے، عرب کو چھانٹ کے الگ کر لیا۔ پھر سارے عربیوں کو دیکھا، اور اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کر لیا، اور پھر سارے مضر کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، اور پھر سارے قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، اور پھر جب سارے ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے مجھے چھانٹ کے الگ کیا، صحیح ہے۔ دیکھیں آپ بات دیکھیں، بات کتنی گہرائی کی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا اعلیٰ نسب کوئی نہیں، میرے جیسے اعلیٰ خاندان کوئی نہیں۔
عبداللہ سے لے کے آدم تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں. کوئی بھی عبداللہ سے لے کے آدم تک جو ہے بت پرست نہیں تھے، کسی نے بت پرستی نہیں کی. میرا نبی جو پاکیزہ سلسلوں سے آئے، ہر باپ کا ماتھا جو ہے نور نبوت سے روشن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کے ملتا ہے. صحیح ہے. اور جو ہے شجرہ نسب ان کا بہت لمبا ہے، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی کی جو ہے کوئی بھی چیز کو چھپایا نہیں ہے، ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے. ورنہ 1,24,000 پیغمبروں میں ہم مسلمانوں کو 1,24,000 پیغمبر یا 24,000 پیغمبروں کے نام بھی نہیں ہیں. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ کتنا اعلیٰ نسب خاندان ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس اعلیٰ نسب خاندان کے نبی کے نواسے ہونے کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قوسی بن کلا بن مرا بن کعب بن آنی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاب بن عدنان بن عود بن ہمن عیسیٰ بن حنیسہ بن سلمان بن حوس بن بوس بن کموال بن ابئی بن عوام بن راشد بن حضا بن بداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہج بن معافی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمود بن یغربی بن یہان بن یلام بن اروا بن اید بن ذیشان بن ایسر بن اکنات بن ایہام بن مکسر بن ناہد بن زارہ بن سامی بن ماضی بن عود بن ایرام بن خدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سرور بن نہور بن فائد بن عائد بن ارفشاد بن سام بن نو بن لامک بن متوح بن شال بن ادریس بن یارق بن منہل بن کنان بن آنوش بن سیش اور بن حضرت آدم علیہ السلام. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے ایک بھی پرسن مسنگ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی حضرت شیش علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 10,000 سال کے بعد جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. صحیح ہے. یہ پورا شجرہ نسب جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے افضل ترین اعلیٰ نسب خاندان اور اعلیٰ نسل ہے یہ. صحیح ہے. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کے نواسے کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. یہ تو ایک شجرہ نسب تھا. اللہ پاک نے جو ہے رسول اللہ کی اونٹنیوں کے نام تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی گدھیوں کے نام تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے گدھوں کے نام محفوظ رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے بکروں کے نام بکریوں کے نام محفوظ رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے خچروں کے نام محفوظ رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاندان کی جو ہے کیا ویلیو ہے. صحیح ہے. کیا ویلیو ہے اور کیا اعلیٰ سلسلہ نسب ہے. اس کا آپ اندازہ اچھی طرح سے میرے خیال سے لگا رہے ہوں گے. آپ کو اس کا اندازہ اچھی طرح سے ہو جانا چاہیے. 10 محرم حضرت امام حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا. اور یہ پہلے مہینے میں اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے میں اس لیے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہم لوگ انسان ہیں، اشرف ہیں، پوری دنیا کائنات کو انسانی کے لیے تخلیق کیا اللہ نے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیز سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو پہلے محرم میں جو ہے 10 محرم عاشورہ کے دن حضرت امام حسین کی شہادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی تھی. وہ اس لیے کہ مسلمان اس کو دیکھ کے اس سے سبق حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی لٹانا پڑے وہ لٹا دے، لیکن وہ اللہ کو حاصل کر لے. جس نے اللہ کو کھو دیا وہ فیل ہو گیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ پاس ہو گیا. تو لوگ جو ہے شہید ہو کر عزت پاتے ہیں، اور امام حسین نے شہید ہو کے جو ہے شہادت کو عزت بخش دی. امام حسین نے شہید ہو کے شہادت کے سر پہ عزت کا تاج پہنا دیا. لوگ جو ہے شہید ہو کے اپنے سر پہ عزت کا تاج پہنتے ہیں، امام حسین نے شہید ہو کے شہادت کو جو ہے وہ عزت بخش دی. لوگ قربان ہو کے بڑے بنتے ہیں، لیکن امام حسین نے قربان ہو کے قربانی کو بڑا بنا دیا. کیا بات ہے. شہادت کو حسین نے خوبصورت بنا دیا. اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا لازوال معنی سمجھا دیے ہمارے کو کہ اللہ کے نام پہ جو ہے مر مٹنے کے کیا معنی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اللہ کو پا لینے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے یہ کر کے دکھایا ہے حضرت امام حسین نے. اللہ کو پا کے سب کچھ کھو دو. کربلا یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ بات ہمیں سکھاتا ہے. صحیح ہے.
تو آپ کو میں اور بھی جو ہے باتیں جو ہے اس کے اندر بتاتا چلوں کہ حضرت حسین جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ میں وجہ جنگ کی وجہ بیان نہیں کروں گا، اس میں مختلف مکتب کے جو ہے علماء فکران جو ہیں ان میں جو ہے تضاد پایا جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ تضاد پایا جاتا ہے اہل تشیع میں، اور پھر دیوبند مسلک میں، بریلوی مسلک میں، اہل سنت مسلک میں، اور شافعی، حنفی، بہت سارے آپ کو پتہ ہے کتنے فرقے بن گئے، کتنے مسلک ہیں۔ تو یہ کسی بھی مسلک کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو ہے، تو اس میں صرف معلومات فراہم کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو تنازع کا باعث بنے۔ صحیح ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی نیٹ پہ جا کے کہ یہ جو ہے 10 محرم کو جو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اس جنگ کی وجہ کیا تھی۔ تو جو ہے 10 محرم والے دن جو ہے حضرت حسین جو ہے وہ خون میں لت پت تھے۔ صحیح ہے، سب سے آخری شہید تھے حضرت امام حسین۔ صحیح ہے، مسلم بن اوسط جو ہے وہ پہلے شہید تھے، جانثار پہلے جانثار تھے جو وہ سب سے پہلے شہید ہوئے، اس کے بعد جو ہے سب سے آخری شہید جو تھے وہ حضرت امام حسین تھے۔ حضرت امام جو ہے خون میں لت پت تھے، ان کے جسم پہ جو ہے تلوار کے 32 زخم تھے، اور 34 زخم ان کی جسم پہ نیزے کے تھے جب ان کا سر قلم کیا گیا۔ اس سے پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو جو ہے اظہر ابن شریک تیمیمی، صحیح ہے، اس نے تلوار کا کندھے پہ وار کیا حضرت حسین علیہ السلام کے، تو وہ لڑکھڑا گئے۔ جب وہ لڑکھڑا گئے تو انس بن ابی سنان نے جو ہے نیزے کا وار کیا، سینے پہ مارا، نیزے کا وار سینے پہ کیا، سینے مارا تو آپ پیچھے گر گئے۔ تو پھر جو ہے انس بن ابی سنان نے آگے بڑھ کے جو ہے آپ کے بال مبارک سے پکڑ کے جو ہے آپ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ صحیح ہے، اس میں صرف حضرت امام حسین جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ صحیح ہے، اس میں حضرت امام حسین کے 6 بھائی اور شہید ہوئے تھے۔ صحیح ہے، یعنی نواسۂ رسول کے 6 بھائی جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے، ان کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صحیح ہے، امام حسین کے بھائی جو شہید ہوئے تھے اس میں وہ تھے عثمان بن علی، عباس بن علی جن کو عباس علم بردار بھی کہتے ہیں، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی۔ یہ 6 مسلمان بھائی تھے، ان کے جو 6 بھائی تھے ان کے، جو امام حسین کے جو نبی کے نواسے کے 6 بھائی، وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ صحیح ہے، مسلم بن اوسط جو تھے وہ اس جنگ کے پہلے شہید تھے، اور حضرت امام حسین جو ہے اس جنگ کے آخری شہید تھے۔ اور آپ کو میں اس کی تفصیل بتا دوں کہ جانثاروں میں اس میں 72 جانثار شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ صحیح ہے، اہل بیت میں اس میں 17 اہل بیت شہید ہوئے تھے، لیکن اس میں تضاد پایا جاتا ہے مختلف جو ہے علماء فکر کے حساب سے، کہیں پہ جو ہے 18 ہے، کہیں پہ 19 ہے، کہیں پہ 22 تک کی جو ہے گنتی آتی ہے، لیکن میرے حساب سے جو ہے 17 اہل بیت اور 72 جانثار اس میں شہید ہوئے تھے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے تو یہ سبق لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا لیں۔ صحیح ہے، اس بات کے بارے میں سوچیں کہ جس کی ساری نسل ذبح کی جا رہی ہو، یہاں تک کہ 2 سال کے بچے کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہو۔ اللہ کو جو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا لینا چاہیے انسان کو۔ صحیح ہے، بکنا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا ہے، عزت نہیں بیچنی ہے، غیرت نہیں بیچنی ہے، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، نوکری کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، یہ سب جو ہے نا، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے صرف تو چاہیے، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا بھائی، سب بیکار ہے۔ صحیح ہے، انسان کی زندگی اگر اسے اللہ نہ ملا تو وہ ہلاکت میں، بربادی میں ہے۔ صحیح ہے، وہ فنا ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک حسین کے لیے رونا جو ہے وہ سنت ہے۔ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک یہ امام حسین کے لیے رونا سنت ہے۔ ہر بات کو بدعت نہ بنائے بھائی۔ صحیح ہے، پہلے تحقیق کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی حدیثیں موجود ہیں، ایتھینٹک حدیثیں موجود ہیں، وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ ہر بات کو خواہ میں شرک اور بدعت کی طرف نہ لے جائیں۔ بے شک امام حسین کی شہادت پہ رونا جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ صحیح ہے، رسول اللہ، آپ کو میں حدیث سے ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت عباس سے حدیث ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک خاص فرشتہ مجھ سے ملنے آنے والا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا، گیٹ پہ کسی کو کھڑا کر دو، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو ام سلمہ نے سوچا کہ بہت جو ہے کیا کہتے ہیں تو سعادت کی بات ہے، تو وہ خود ہی جو ہے پہرے داری کے اوپر کھڑی ہو گئی نا، گیٹ کے پیچھے جو ہے اندر گھر میں گیٹ کے پاس جو ہے خود ہی وہ پہرے داری پہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی اندر نہ آئے۔ صحیح ہے،
تو اتنی دیر میں جو ہے وہ حضرت حسین جو ہے وہ آ گئے، چھوٹے بچے تھے، وہ ناسمجھ تھے، تو یہ وہ آ گئے، انہوں نے ضد کی جانے کی، ام سلمہ نے ان کو جانے نہیں دیا، تو پھر وہ رونے لگے، تو پھر ام سلمہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ نبی کے جو ہے لاڈلے جو ہے نواسے ہیں، صحیح ہے، ان سے کیا فرق پڑے گا، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے امام حسین جو ہے بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے، چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے۔ تو پھر جو ہے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اندر سے میرے نبی کی جو ہے نا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بہت زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ام سلمہ سے رہا نہیں گیا، وہ بھاگی بھاگی جو ہے اندر گئیں، تو کیا دیکھتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت حسین کو جو ہے سینے سے جو ہے چپٹائے ہوئے ہیں اور ہل ہل کے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ چہرہ مبارک، داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے نا، تر ہو چکی ہے، بلک بلک کے سسک کے رو رہے ہیں۔ حضرت حسین کو انہوں نے سینے میں دبایا ہوا ہے اور کپ کپا کے رو رہے ہیں نا۔ تو ام سلمہ بہت پریشان ہیں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی ہوئی آواز میں، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے ہوئے بدن کے ساتھ فرمایا کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے حسین کو دیکھ کر کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ اس بچے کو قتل کر دے گی۔ یہ جو فرشتہ آج خاص طور پہ خصوصی طور پہ میرے سے ملنے آیا تھا، جب اس نے امام حسین کو دیکھا، چھوٹے بچے کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں ان کا خون گرے گا وہ مٹی بھی مجھے جو ہے دکھائی۔ تو مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے۔ تو بھائیوں، ابھی تو حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی ہے، صرف رسول اللہ کو پتہ چلا ہے تو وہ اتنا کانپ کے ہل ہل کے جو ہے اور اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے بدن میں کپ کپی لگ گئی ہے، پورا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی ہے، ان کی ہچکیاں بن گئی ہیں رو رو کے۔ تو یہ تو پھر نبی کی سنت ہوئی نا کہ حسین کے جو ہے غم میں وہ رویا جائے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں جو حدیث جس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ تو ابھی حسین شہید بھی نہیں ہوا، رسول اللہ کے نبی جو ہے وہ اتنا رو رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو جو ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا رو رہے تھے ان کی شہادت کا سن کے۔ تو بھائی ہر چیز کو جو ہے بنا سوچے سمجھے جو ہے شرک اور بدعت نہیں سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد تحقیق انسان کو کرنی چاہیے، صحیح ہے۔ خواہ مخواہ میں نہیں بول دینا چاہیے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ لوگ قیامت تک اس چیز کے اوپر روتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس نے کربلا کے واقعے کو اس طرح کر دیا ہے کہ جیسے آج ہی 10 محرم والے دن، آج ہی جو ہے یوم عاشورہ کے دن ہی امام حسین شہید ہوئے ہوں، اور ہر سال جو ہے کا پہلا مہینہ جو ہے وہ اس چیز کی یاد دلاتا ہے ہمیں کہ جیسے امام حسین جو ہے 10 محرم کو آج ہی شہید ہوئے ہوں۔ باقی اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہیں، شہید پہ رونا نہیں چاہیے، یہ بات بھی اپنی جگہ برحق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی محبت کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ وہ نواسہ رسول تھے، صحیح ہے۔ تو لیکن یہ بات جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ کو علم ہوا تھا کہ ان کی امت ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گی، تو وہ بہت روئے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف بنایا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، آپ پوری تحقیق اس پہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اور آپ اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بدعت میں آتا ہے یا یہ سنت میں آتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے کہ رسول اللہ کو جب پتہ چلا تھا امام حسین کی شہادت کر کے نبی کی امت ہی ان کو قتل کر دے گی، تو وہ اس بات پہ اتنا روتے کہ جتنا کبھی بھی نہیں روئے تھے، صحیح ہے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سنت رسول نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے یہ سنت رسول نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کریں گے یہ بدعت نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگر یہ سنت رسول نہیں ہے تو یہ بدعت بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی اس کو بدعت کہتا ہے تو اس بات کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ شہید جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، شہیدوں کے اوپر رویا نہیں جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو خود تحقیق کریں، خود ریسرچ کریں، خود کتابوں کو پڑھیں، خود حدیثوں کو پڑھیں، اور خود فیصلہ کریں کہ یہ سنت رسول ہے یا بدعت ہے، کیونکہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، علماء کرام کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، سب کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے۔ آخرت کے دن صرف نفس ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، میں بن باپ کے پیدا ہوا تھا، بس مجھے جنت میں ڈال، صحیح ہے۔ آخرت کے دن جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ میں اپنے باپ ابراہیم کا سوال بھی نہیں کرتا، تو بس مجھے جنت میں ڈال۔ صرف ایک
ہمارے نبی پاک کی جو ہے آواز ہوگی جو کہے گی یا رب کا نفسین نفسین، کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ لیکن ہم سب کو اپنی قبروں میں آخرت میں یہ قیامت کے دن اپنا حساب دینا ہے، تو خود ریسرچ کریں، خود تحقیق کریں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یا یہ گناہ ہے۔ صحیح ہے؟ تو جتنی تفصیل، جتنی ریسرچ میری تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کری۔ اس میں میں نے کوئی جو ہے اس طرح کی بات نہیں کری ہے جس سے جو ہے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لوگوں کو غصہ آئے، لوگوں کو دکھ پہنچے۔ صحیح ہے؟ میں نے اس میں کوئی وجہ بیان نہیں کری کہ کس وجہ سے جو ہے کربلا کی جنگ ہوئی تھی۔ میں نے اس میں صرف جو ہے 10 محرم عاشورہ کس لیے کہا جاتا ہے اس بارے میں آپ کو بتایا، رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں بتایا، نواسہ رسول ہونے کی حیثیت کے بارے میں آپ کو بتایا، اور امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کتنے جو ہے جانثار شہید ہوئے، کتنے اہل بیت شہید ہوئے اور ان کے کتنے بھائی شہید ہوئے، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں کہ آنے والی مزید ویڈیو جو ہے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔